وہ رقم جو کبھی شاید پاکستان آتی ہی نہ، وہ آئی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کا حصہ بنی، اور جو روپیہ تھا وہ بھی بما منافع 20 ارب روپے کا اس پہ منافع ہوا، اور وہ بھی ریاست پاکستان کو مل چکا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ایک پیسے کا ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایک ٹرسٹ کے تحت، جیسے شوکت خانم ٹرسٹ ہے، کل کوئی یہ کہے کہ شوکت خانم ہسپتال عمران خان کی ذاتی ملکیت ہے، اس کو ہر سال پاکستان کے عوام سے 10 ارب روپے وصول ہوتے ہیں، خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، تو یہ رقم کیا عمران خان کی جیب میں جاتی ہے؟ اتنے سالوں سے، 25 سالوں سے، 20 سالوں سے وہ ہسپتال چل رہا ہے، اربوں روپے آئے ہیں، آج دن تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہوا ہے۔ تو اگر عمران خان نے پیسہ بنانا ہوتا تو شوکت خانم نمل یونیورسٹی، جہاں اربوں روپے آتے ہیں، وہ موجود تھے، لیکن عمران خان کی ذات پہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ اس نے لالچ کی ہے یا پیسہ جو ان خیراتی اداروں کا ہے اس کو کہیں غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ ٹرسٹ بنا، اس ٹرسٹ کے تحت یہ یونیورسٹی قائم ہوئی سیرت النبی کے حوالے سے، اور وہ یونیورسٹی آج دن تک چل رہی ہے۔ یہ گواہی شہادت بھی آ چکی ہے عدالت میں کہ وہاں سے ایک پیسے کا فائدہ عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ لکھنے میں بھی ان کو دشواری پیش آئی ہوگی۔ فیصلہ تو یہ لکھیں گے جو لکھنا ہے، لیکن یہ فیصلہ لکھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوگا کسی بھی انسان کے لیے جو کچھ رکھتا ہے انسانیت کی رمق اپنے وجود میں۔ لیکن جب یہ فیصلہ آئے گا جس کی ہمیں توقع ہے، آج آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا ہم نہیں جانتے، شاید یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب نے پچھلی ڈیٹ پہ بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے تاخیر سے کہ یہ کہے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، تو بالکل میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اب جب بھی یہ فیصلہ آئے گا، 17 تاریخ کو آتا ہے، تو ہم اس کو عوام کے سامنے بھی رکھیں گے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ جیسے ماضی میں سائفر کا مقدمہ ہو، عدت کا مقدمہ ہو، یہ تمام مقدمے ہوا میں اڑ گئے، اسی طرح یہ مقدمہ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا، اور یہ فیصلہ ہوگا وہ زوال پائے گا۔ تو ہم لڑتے رہیں گے، پاکستان کے عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے، جو عدالتیں ہمیں میسر کی جائیں گی اب 26ویں ترمیم کے بعد، ہم ان عدالتوں میں بھی لڑیں گے، اور آپ کے ذریعے اپنا پیغام پاکستان کے عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہی میں نے عرض کیا نا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان پیسوں کے آنے میں حکومت پاکستان کی کابینہ، وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں آئے ملک ریاض اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت۔ اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ ایک غلط تاثر دیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ پیسے ملک ریاض کے بہاف پہ یا ان کی جگہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جہاں انہوں نے پیسے ڈالنے تھے ملک ریاض نے۔ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے برطانیہ سے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ پیسے پہلے ریاست پاکستان کی تحویل میں آئے ہوں اور پھر وہاں سے یہ ملک ریاض کی خاطر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ جان بوجھ کر ایک غلط بیانیہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ پیسے براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، وہاں پڑے رہے، اور وہاں سے پھر یہ